اور 10 دن کی جب فصل کی عمر ہو جائے منتقلی کے، اس کے بعد آپ نے زنک سلفیٹ محکمے کی سفارش کے مطابق آپ کے علاقے میں اگر 33% والا یا 27% والا یا 21% والا دستیاب ہے تو وہ اپنے محکمہ زراعت کے عملے سے رابطہ کر کے جو وہاں پہ دستیاب ہے ان کی سفارش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ زنک جو ہے لازمی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر زنک استعمال نہیں کریں گے تو پتے جو ہیں 15-20 دن کے بعد ان کے اوپر دبے بن جائیں گے برے رنگ کے، پھر وہ پتے جو ہیں وہ پھٹنا شروع کر دیں گے۔ تو پودا تو 25-30 دن کے بعد ریکوری شو کر دے گا، لیکن اس کا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے پیداوار میں کمی کا جو ہے وہ باعث بنے گا۔ تو جو یوریا کھاد ہے ہمارے رائس زون میں عام طور پر جو ہماری موٹی اقسام ہیں ان پہ بھی، اور یہ جو باسمتی اقسام ہیں ان پہ بھی، جو ہمارے زمیندار کاشتکار بھائی ہیں وہ صرف یوریا کے استعمال پہ توجہ دیتے ہیں، یوریا کی 2-2 3-3 بوریاں ڈال دیتے ہیں، جبکہ محکمہ یا آپ زمیندار حضرات سے یہی گزارش کرتا ہے کہ آپ بیلنس یوز کریں فرٹیلائزر کا، متناسب کھادوں کا استعمال کریں۔ یوریا کا بے تحاشا بے دریغ استعمال فصل کے اوپر کیڑوں کے بیماریوں کو دعوت دیتا ہے کہ آ جائیں جی مجھ پہ آ کے حملہ کریں۔ تو یوریا کھاد یا نائٹروجن کھادیں جو ہیں وہ آپ نے اپنی زمین کا تجزیہ کرانے کے بعد جتنی ضرورت ہو اس حساب سے محکمے کی سفارش کے مطابق جو ہے آپ نے 2 بوری کے قریب بنتی ہے، 2 سوا 2 اس سے زیادہ آپ نے نہیں استعمال کرنی۔ تو لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے پوٹاش کھاد بھی 1 بوری استعمال کی ہو، ڈی اے پی بھی استعمال کی ہو، اس کے بعد آپ نے جو یوریا کھاد ہے وہ یوز کرنی ہے۔ تو کوشش کریں کہ پہلے، بلکہ کوشش کیا آپ نے ایک رول آف تھم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے 40 دن پہلے 40 دن کسی قسم کی کوئی زہر جو ہے وہ باسمتی سپر میں کوئی استعمال نہیں کرنی، کیونکہ ان دنوں میں جو ہمارے کسان دوست کیڑے ہیں ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کسی سٹیم بورر کا حملہ ہو جائے، آپ کو کچھ چند سوکے نظر آ جائیں تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر شروع میں 40 دن تک جب حملہ ہوتا ہے کسی کیڑی کا جسے ہم کہتے ہیں، تو پودا جو ہے وہ خود بخود نئی شاخیں بنا کے اس نقصان کو پورا کر لیتا ہے۔ تو پہلے 40 دن کسی بھی قسم کی کوئی زہر جو ہے دانہ دار یا سپرے والی کیڑے کو مارنے کے لیے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، یہ اس کو ایک پکی اپنے گرہ باندھ لیں کہ یہ ہم نے کبھی استعمال نہیں کرنا۔ 40 دن تک پودا جو ہے وہ اپنی پھر ٹلر جو ہے وہ پورے کر لیتا ہے، اور باسمتی جو سپر ہے یہ 75 دن میں اپنی پھر منجریں نکالنے شروع کر دیتی ہے، اور 10-12 دن میں یہ منجریں مکمل کر لیتی ہے، اور 115 یا 20-25 دن تک یہ اپنی پھر منجریں پک جاتی ہیں، پھر فصل جو ہے کٹائی کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ تو کیڑے مار زہروں کے استعمال کے حوالے سے ایک اور چیز، پہلی تو یہ ہے کہ آپ نے 40 دن تک کوئی استعمال نہیں کرنی۔ 40 دن کے بعد جب نقصان کی معاشی حد جو ہے اس پہ کیڑا پہنچ جائے، نقصان کی معاشی حد کیڑے کی یہ ہے کہ 5% آپ کو سوکے نظر آئیں تنے کی سنڈی کی، اور جو پتہ لپیٹ سنڈی ہے اس کے 2 سے 3 لپٹے ہوئے پتے جو ہیں فی پودا نظر آئیں، پھر آپ نے جو ہے زہریں استعمال کرنی ہیں۔ اور جو تیلا ہے، جو ہمارے دھان کے علاقے ہیں جو کالر ایریا، وہاں پہ بعض علاقوں پہ تیلے کا جو حملہ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، وہ مڈوں پہ حملہ کرتا ہے۔ تو چونکہ زمیندار حضرات کھیتوں میں جا کے چیک نہیں کرتے، اس کے مڈ نہیں دیکھتے، باہر سے ہی فصل کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب فصل جو ہے وہ کالی ہونی شروع ہو جاتی ہے یا فصل گرنی شروع ہو جاتی ہے، کمزور یہ راہ چوس کے اس کے تنے کو کمزور کر دیتا ہے، اور فصل جو ہے وہ اچانک گر جاتی ہے، لاجنگ ہو جاتی ہے، اور فصل آپ کو جھلسی ہوئی نظر آتی ہے، جس کو ہم ہاپر برن کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ نے جو زمیندار شروع میں زہروں کا سپرے بلا دریغ کرتے ہیں، وہاں پہ ہاپر برن کا یا یہ جو دان کے تیلے ہیں ان کے حملہ ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یا جو دیر سے کاشتہ فصل ہوتی ہے اس پہ بھی اس کے آنے کے چانس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جو فصل ٹائم پہ لگائی جاتی ہے وہ عموماً اس کے حملے سے بچ جاتی ہے، اگر اس کا حملہ ہو بھی جائے تو ہاپر برن نہیں بنتا، فصل گرتی نہیں ہے، لاجنگ سے محفوظ رہتی ہے، اور پیداوار میں یا کٹائی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو ایک اور اہم چیز اکثر زمیندار یہ محکمے کے پاس لے کے جاتے ہیں شکایت کے، دوائی 2 نمبر ہے، حالانکہ اکثر اوقات زمینداروں کا جو طریقہ ہے دوائی استعمال کرنے کا وہ بھی بعض کا 2 نمبر ہوتا ہے۔ وہ 1 ایکڑ کی دوائی جو ہے وہ 2 ایکڑ میں جا کے سپرے کرتے ہیں، تو وہ 1 ایکڑ کی جو دوائی ہے آپ نے 1 ایکڑ پہ ہی سپرے کرنی ہے۔ اب چند ایک اہم پوائنٹس ہیں جو دھان کی IPM کے حوالے سے آپ نے لازمی طور پہ مد نظر رکھنے ہیں۔
پہلی یہ کہ محکمے کا منظور شدہ صحت مند بیج استعمال کریں اور اس کو بیج کو دوائی لگا کے آپ نے جو ہے وہ کاشت کرنا ہے. اور بوقت منتقلی لاب کی جو عمر ہے وہ 30 سے 35 دن سے کوشش کریں کہ زیادہ نہ ہو. اور پودوں کی تعداد یہ سب سے اہم ہے کہ یہ 80,000 کے قریب ہونی چاہیے. 80,000 سے جتنی کم ہوگی آپ کی پیداوار میں اتنی کمی آتی جائے گی. تو 80,000 کوشش کریں کہ پودوں کی جو ہے وہ تعداد پوری ہو جائے. اور پھر جیسے پہلے کہا کہ یوریا کھاد جو ہے اس کا بیدرے کا استعمال نہیں کرنا, آپ نے متناسب کھادیں استعمال کرنی ہیں, نائٹروجن بھی, فاسفورس بھی اور پوٹاش بھی, تاکہ پودے کے اندر قوت مدافعت بڑھے اور کیڑے مکوڑے اور بیماری کا جو حملہ ہے جو وہ کم سے کم ہو. اور ایک اور چیز جو اہم ہے کہ اپنے جو کھیت ہیں آپ کے اس میں اپنے فارم پہ 2 سے 3 جو ہے اقسام جو ہیں وہ آپ کوشش کریں کاشت کرنے کی. اور جب بیماری کا حملہ ہو, کیڑے کا حملہ ہو, تو کوشش کریں اپنے محکمہ زراعت کا جو مقامی عملہ ہے ایک دفعہ ان سے کنسلٹ کر لیں, رابطہ کر لیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی جو ہے زہر اس بیماری کے لیے یا کیڑے کے لیے زیادہ مؤثر ہے. اور سب سے جو اہم چیز ہے آخر میں جو پیغام ہے ہمارے محکمے کا وہ یہ کہ دان کی جو مڈ ہیں ان کو تلف کرنے کے لیے آگ نہ لگائیں, کیونکہ آگ لگانے سے ایک تو ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے, سموگ آتی ہے, اور سب سے بڑھ کر جب آپ گندم میں زہروں کا, جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی اثر انگیزی کم ہو جاتی ہے. تو یہ چند اہم پوائنٹس تھے جو کاشتکاروں کے حضرات کے گوش گزار کرنے تھے. امید ہے کہ آپ ان سے استفادہ کریں گے. تو آپ زمیندار کاشتکار حضرات کا بھی شکریہ, اور سب سے بڑھ کر ندائی کسان کا کہ جس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کاشتکار حضرائیوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ مخاطب ہو سکوں. آپ تمام دوستوں کا, بھائیوں کا بہت شکریہ.